الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یہاں سورہ البقرہ کا الحمدللہ باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ البقرہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلائمیکس قرار دیا ہے، قرآن مجید کا کلائمیکس۔ حدیث کے الفاظ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا البقرہ تو سنام القرآن وذروتہ، یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سورہ مبارکہ کو ذروہ السنام یعنی کلائمیکس کا درجہ دیا ہے پورے قرآن مجید کے اندر، اور کتاب مقدس کی یہ سب سے بڑی سورہ مبارکہ ہے جو کل 286 آیات پر اور تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے، اور یہ ایک لحاظ سے سورۃ الامتین ہے، یعنی اس سورہ مبارکہ کے نصف اول میں اصل جو روئے سخن ہے وہ امت سابق یعنی یہود کی طرف ہے، جو اس وقت تک اللہ تعالیٰ کے نمائندہ تھے، اور زمین پر اس وقت وہی امت مسلمہ کی حیثیت رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے بدعمالی کی وجہ سے اپنے آپ کو اس مقام کا نااہل ثابت کر دیا، لہذا وہ معزول کر دیے گئے، اور ایک نئی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر فائز کی گئی۔ تو نصف اول کے اندر سابق امت سے گفتگو ہے اس سورہ البقرہ کے اندر، گویا ان پر فرد جرم عائد کی گئی ہے کہ تم نے یہ کیا وہ کیا وغیرہ، ہم نے تم پر یہ احسانات کیے، ہم نے تم پر یہ بھلائیاں کی، لیکن اتنی رحمتیں اتنی بھلائیاں کرنے کے باوجود تمہارا طرز عمل یہ تھا کہ تم اب معزول کیے جا رہے ہو۔ یہ ہے مضمون پہلے نصف حصے کا، اور اب جو دوسری امت قائم ہوئی یعنی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خطاب ہے نصف ثانی کے اندر۔ تو اس کی یہ ترتیب ذہن میں رکھیے کہ سورہ البقرہ کے جو پہلا جو حصہ ہے جو 18 رکوعوں پر مشتمل ہے، اس کی آیات کی تعداد ہے 152، جبکہ جو دوسرا حصہ ہے وہ 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، لیکن تعداد آیات اس کے اندر ہے 134 یعنی 134۔ اس طرح یہ دونوں حصے تقریباً برابر بن جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کلام برحق۔ سابقہ امتوں کا احوال اس کے اندر درج ہے، جن امتوں کے اندر جو حالات پیش آئے وہ سب کچھ کتاب مقدس کے اندر درج ہے کہ کون سے احکامات انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مانے، کون سے احکامات سے انہوں نے انکار کر دیا، اور ان کا کیا حشر ہوا۔ یہ سارے حالات و واقعات قرآن مجید کے اندر موجود ہیں۔ تو اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں جن کے بارے میں جان لیجئے کہ ان کے حقیقی، حتمی اور یقینی مفہوم کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یعنی یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے رسول کے مابین۔ حروف مقطعات سے متعلق بہت سی آراء ظاہر کی گئیں، لیکن ان میں سے کوئی شے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے
باقاعدہ منقول نہیں ہے۔ البتہ یہاں پر ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ عرب کے ہاں اس وقت اس قسم کے الفاظ معروف تھے، اس لیے کسی نے ان پر اعتراض نہیں کیا۔ قرآن مجید کی ٹوٹل جو صورتیں ہیں 114، ان میں سے 29 یعنی 29 صورتیں ایسی ہیں جن کے آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے، جن کا آغاز حروف مقطعات سے ہوا ہے۔ سورہ کاف، سورہ قلم، سورہ صاد کے آغاز میں ایک ایک حرف ہے۔ حام میم طٰ اور یاسین یہ 2 حروف ہیں۔ الف لام میم اور الف لام را یہ 3 حروف ہیں جو کئی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں۔ الف لام میم صاد اور الف لام میم را یہ 4 حروف ہیں۔ حروف مقطعات میں زیادہ سے زیادہ 5 حروف آئے ہیں، چنانچہ قاف، ہا، یا، عین، صاد یہ سورہ مریم کے آغاز میں، اور حام میم عین سین قاف سورہ شورى کے آغاز میں آئے ہیں۔ ان کے بارے میں یہی کچھ تھا جو عرض کر دیا گیا ہے، واللہ عالم بالصواب۔ ان کی جو حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ الکتاب ہے، اس میں کچھ شک نہیں، یا یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں الکتاب سے مراد قرآن مجید، فرقان حمید، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل کی گئی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یعنی یہ تنزیل من رب العالمین، یعنی اس کا نازل کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ لا ریب فیہ، کسی شک اور شبہ کی اس میں گنجائش نہیں ہے، یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں کی جا سکتی، کیونکہ یہ اللہ نے نازل کی ہے، اس کا نازل کرنے والا وہ اس پوری کائنات کا رب ہے۔ ھدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے، یعنی یہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو بچنا چاہیں، جو تقوی کی روش پر چلنا چاہیں، جو غلط کاریوں سے بچنا چاہیں، جو کج روی سے بچنا چاہیں۔ تقوی کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے بچنا، یعنی وقا یقی کا مفہوم ہے کسی کو بچانا، جبکہ تقوی کا معنی ہے خود بچنا، کج روی سے بچنا، غلط روی سے بچنا، افراط اور تفریط کے دھکوں سے بچنا۔ جن لوگوں کے اندر سلیم الفطرت عقل ہوتی ہے، یعنی فطرت سلیمہ ہوتی ہے، ان کے اندر یہ اخلاقی حس موجود ہوتی ہے کہ وہ بھلائی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ہر بری چیز سے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں۔ یہی ہیں وہ اصل لوگ جو اس قرآن مجید کے اصل مخاطبین ہیں۔ گویا جس کے اندر بھی بچنے کی خواہش موجود ہوگی اس کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے۔ سورہ الفاتحہ کے اندر ہماری فطرت کی ترجمانی کی گئی تھی اور ہم سے یہ کہلوایا گیا تھا، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے پروردگار ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت بخش۔ اب یہ جو آیت ہے زیر مطالعہ، یہ اس کا جواب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، لو یہ وہ کتاب ہے، یہ کتاب تمہارے سامنے موجود ہے جس میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ان تمام لوگوں کے لیے ہدایت کے تقاضوں کے اعتبار سے کفایت کرتی ہے جن میں غلط روی سے اور کج روی سے بچنے کی خواہش موجود ہے۔ اب وہ لوگ کون ہیں
یہاں تعویل خاص کا معاملہ آئے گا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 برس کی محنت کا جو نتیجہ تھا وہ مہاجرین اور انصار کی ایک مختصر سی جماعت کی شکل میں تھا، وہ وجود میں اس وقت آ چکی تھی، جس میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے نفوس قدسیہ شامل تھے۔ تو گویا اشارہ کر کے یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ وہ لوگ ہیں، دیکھ لو ان میں کیا اوصاف ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ یہ متقین کے تقوی کی روش پر چلنے والوں کے اوصاف ہیں۔ یہ پہلا وصف ہے کہ ان کا غیب پر ایمان ہے۔ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے، یا جو کچھ ہمارے حواس خمسہ کی زد میں ہے یہی وہ پوری حقیقت ہے۔ نہیں، بلکہ اصل حقیقت تو ہمارے جو 5 سینسز ہیں، ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، ان کی سرحدوں سے بہت پرے واقع ہے، یعنی غیب پر ایمان۔ ہدایت قرآنی کا نقطۂ آغاز یہ ہے، یعنی سٹارٹنگ پوائنٹ، کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ اس کی نگاہوں سے مستور ہے، یعنی وہ اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، جو اصل حقیقت ہے۔ یعنی جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں یہ بھی ایک حقیقت تو ہے، لیکن جو اصل حقیقت ہے وہ ان سے بہت دور ہے۔ یہ وہ حقائق ہیں جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے، کانوں سے سنے نہیں جا سکتے، اور ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق کوئی اور نہیں ہے، یعنی جن کا ایمان غیب پر ہے۔ یہ ان حقائق سے متعلق بات ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز کے ذریعے سے ایک قلبی رشتہ، ایک ذہنی رشتہ قائم ہوتا ہے، استوار ہوتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی جو تقوی کی روش اختیار کرنا چاہتے ہیں ان کا دوسرا وصف تو یہ ہوگا کہ وہ اپنا ذہنی اور قلبی رشتہ استوار کرنے کے لیے نماز کو قائم کریں گے، یہ ان کا دوسرا وصف ہوگا۔ اور تیسرا ان کا یہ ہوگا کہ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کریں گے، یعنی خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں، لوگوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے دین کی سر بلندی کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے وہ اپنا مال صرف کریں گے، خرچ کریں گے، اپنے اوپر بھی خرچ کریں گے، اپنے گھر والوں پر خرچ کریں گے، مساکین پر خرچ کریں گے، اللہ کے راستے میں لگائیں گے۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر بھی جو ہے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا۔ یہ بہت اہم الفاظ ہیں، نوٹ کیجئے، یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک خیال پھیلا ہوا ہے کہ سابقہ جو آسمانی کتب ہیں، تورات اور انجیل وغیرہ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کی حد تک تو بات صحیح ہو سکتی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں والی بات بالکل غلط ہے۔ کیسے؟ دیکھیے قرآن کے آغاز میں کس قدر اہتمام کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایمان صرف قرآن پر ہی نہیں بلکہ اس پر بھی ضروری ہے جو اس سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے، آپ سے پہلے پیغمبروں پر، رسولوں پر نازل کیا گیا۔ سورہ نساء کوئی 6 ہجری میں جا کر نازل ہوئی ہے، اور اس کی آیت نمبر 136 کے آپ ذرا الفاظ ملاحظ کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل۔ یہ سورہ النساء ہے اور اس کی آیت نمبر 136 ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے، اور ہر اس کتاب پر جو اس سے پہلے وہ نازل کر چکا ہے۔ یہاں اس بات کی اہمیت کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہا ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے کہ تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے اور صحف ابراہیم ہے علیہ السلام پر اجمالی ایمان کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ البتہ چونکہ ہم سمجھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ان کتابوں کے اندر تحریف ہو چکی ہے، رد و بدل ہو چکا ہے، لہذا ان کتابوں کی کوئی شے قرآن پر حجت نہیں ہوگی۔ جو چیز قرآن سے ٹکرائے گی ہم اسے رد کریں گے، اور ان کتابوں کی کسی شے کو دلیل کے طور پر نہیں لایا جائے گا۔ لیکن جہاں قرآن مجید کی کسی بات کی نفی نہ ہو رہی ہو، وہاں اس سے استفادے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے حقائق ایسے ہیں جو ہمیں ان کتابوں سے ملتے ہیں، مثلاً انبیاء علیہم السلام کے درمیان جو زمانی ترتیب ہے، جو کرونولوجیکل آرڈر ہے، وہ ہمیں تورات سے ملتی ہے، جو قرآن میں نہیں ہے، وہ تورات کے اندر موجود ہے۔ زمانی ترتیب انبیاء علیہم السلام کے درمیان قرآن مجید کے اندر کبھی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بعد میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر پہلے آ جاتا ہے، یہاں تو کسی اور پہلو سے ترتیب آتی ہے۔ لیکن تورات میں ہمیں حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب، انبیاء، بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ملتی ہے۔ اس اعتبار سے سابقہ کتب سماویہ کی اہمیت پیش نظر رہنی چاہیے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بہت نوٹ کرنے والی ہے کہ باقی سب چیزوں کے لیے تو لفظ ایمان آیا ہے، جبکہ آخرت کے لیے یہاں پر لفظ یقین، یوقنون، ایقان آیا ہے۔ واقعہ یہ ہے، اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کے عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ جو مؤثر چیز ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے، اکاؤنٹیبلٹی، احتساب، قیامت والے دن۔ اگر انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اور میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، اور آخرت کی زندگی میں مجھے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا ہوگا، تو اس کا عمل ٹھیک ہوگا۔ یعنی یہ دل کے اندر یقین پیدا جس کے اندر ہو جائے گا کہ مجھے آخرت کے اندر جواب دہی دینی ہوگی، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا، اس کے اندر یہ ایقان کی کیفیت، یقین کی کیفیت جب پیدا ہوگی تو وہ عمل کرے گا۔ لیکن اگر اس یقین میں کمی واقع ہوگی، دوبارہ جی اٹھنے پر قیامت والے دن اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے میں اگر، تو توحید بھی محض ایک عقیدہ بن کر رہ جائے گی، اور ایمان بالرسالت بھی اس سے بھی کئی قسم کی پھر عجیب و غریب قسم کی جو بدعات ہیں وہ جنم لینا شروع ہو جائیں گی، اگر ایمان بالآخرہ میں کمی ہوگی، اگر ایمان بالآخرہ پر اگر یقین نہیں ہوگا۔ پھر ایمان بالرسالت کے مظاہر یہ رہ جائیں گے کہ بس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منا لیجیے، نعتیہ اشعار کہہ دیجیے، اللہ اللہ خیر سلام۔ انسان کا عمل تو آخرت کے یقین کے ساتھ درست ہوتا ہے۔ جتنا آخرت پر یقین ہوگا، پھر توحید اور رسالت اس پر مظاہر ہوں گے، یعنی توحید، رسالت اور آخرت پر جتنا زیادہ یقین ہوگا،
اس آدمی کا ایمان توحید پر اور رسالت پر اس لحاظ سے زیادہ ہوگا، وہ زیادہ باعمل ہوگا۔ وبالآخرۃ هم یوقنون کے الفاظ میں یہ مفہوم بھی ہے کہ آخرت پر انہی کا یقین ہے۔ یہاں گویا حصر بھی ہے اس اعتبار سے کہ یہودی بھی مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہاں ایک کنٹراسٹ، ایک تضاد دکھایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ یقین رکھنے والے تو لوگ تھے، تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے تو موجود ہیں، اور یہودی بھی اس بات کے مدعی تھے کہ ہم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ یہ گویا حصر ہے، اور ان کا ایک کنٹراسٹ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے۔ تعویل خاص کے اعتبار سے یہ کہا جائے گا کہ یہ لوگ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 13 برس کی کمائی ہے، جو انقلاب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اساس منہاج یعنی تلاوت آیات، تزکیہ اور تعلیم کتاب و حکمت کا نتیجہ ہے۔ اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں۔ وہ جو ابتدائی ہدایت بھی ان کے پاس تھی، اور اس تکمیلی ہدایت یعنی قرآن پر بھی ان کا پورا یقین ہے، پورا یقین، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع بھی وہ کر رہے ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ فلاح کا لفظ بھی قرآن مجید کا بہت اہم لفظ ہے، بہت اہم اصطلاح ہے۔ اس کا معنی ہے منزل مراد کو پہنچ جانا، کسی باطنی حقیقت کا عیاں ہو جانا۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کتاب مقدس کا باقاعدہ آغاز کیا جا چکا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید فرقان حمید کو صحیح سمجھ کر صحیح فہم و تدبر کے ساتھ پڑھنے کی، سمجھنے کی، آگے سمجھانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق مرحمت فرمائے، توفیق نصیب فرمائے، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو نازل فرمایا، وہ اس لیے نازل فرمایا کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو غور و فکر کے ساتھ پڑھا جائے، اس کے اندر تدبر، تفکر پیدا کیا جائے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کے اندر غور و فکر نصیب فرمائے، اور آپ کو بھی قرآن مجید کا پڑھنا، قرآن مجید کا سمجھنا، اس کے اندر غور و فکر کرنا، تفکر کرنا، تدبر کرنا اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے۔ میں بھی اس کا بالکل ایک برائے نام سا چھوٹا سا ایک طالب علم ہوں، اور میری آپ سے بھی یہ استدعا ہے کہ کیونکہ زندگی عارضی ہے، آخرت پر ہمارا اگر صحیح یقین ہوگا، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوگا، یا مرنے کے بعد جی اٹھیں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیش ہوں گے، تو جتنا زیادہ ہمارا ایقان ہوگا قیامت والے دن پر، جی اٹھنے پر، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے پر، تو مجھے امید ہے کہ ہم اس کتاب مقدس کو پڑھیں گے بڑی گہرائی کے ساتھ، بڑے غور و فکر کے ساتھ، بڑے تدبر کے ساتھ، بڑے تفکر کے ساتھ، کیونکہ یہ ایک ھذا بیان للناس، یہ قرآن مجید ایک بیان ہے، ایک پیغام ہے، ایک میسج ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہماری طرف، کل انسانیت کی طرف۔ تو جہاں تک ممکن ہو سکتا ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ پیغام خط المقدور جہاں تک اپنی ایکسٹینٹ ہے، جہاں تک ہم اپنی کوشش صرف کر سکتے ہیں، اس کو سمجھا جائے، اس کو پڑھا جائے، اور آگے اس کو سمجھایا جائے، اس کو کل انسانیت تک کتاب مقدس کے پیغام کو پہنچایا جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین۔